اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صرف رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان کہو، تم نہیں جانتے کہ رمضان کیا ہے۔ رمضان اللہ رب العزت کا نام ہے، اس لیے اس کو برکت سے، اس کو مہذب طریقے سے اور اس کا پورا نام لے کر کہو۔ اور امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں 8 آدمی رمضان کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا، یہ رمضان ہے، یہ رمضان آ گیا، یہ رمضان چلا گیا، ایسا نہ کہا کرو، کیونکہ رمضان تو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، آنا جانا تو زوال پذیر چیز کے لیے ہوتا ہے، بلکہ ماہ رمضان کہو۔ ماہ رمضان کا لفظ مضاف ہے اسم کی طرف جو اسماء الہی میں سے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا اور اسے عید قرار دیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں سید سکندر رضوی، پروگرام فضائل ماہ رمضان میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، رمضان المبارک کی پاک راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور خوشیوں، مسرتوں، برکتوں، عظمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ اپنے اندر ایک خوشیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس ماہ میں جہاں بے پناہ خوشیاں ہیں وہاں غم و حزن بھی ہیں۔ اس ماہ کے میں آپ کو ناظرین کچھ فضائل بتانا چاہتا ہوں اور اس ماہ کے کچھ مصائب بھی ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، اس ماہ رمضان کے جو کچھ فضائل ہیں اور کچھ اس کے اندر مصائب بھی چھپے ہیں، میں اس ماہ کے کچھ اسرار ہیں وہ آپ سے شیئر کر سکوں، وہ آپ کو بتا سکوں۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ پروگرام کی سیریز کو رکھا گیا ہے۔ اس ماہ رمضان میں کچھ خوشیاں ہیں اور کچھ غم و حزن ہیں، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کے اندر کون کون سے واقعات جو ہیں، جو ہسٹری آف اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، جس کو اسلامک ہسٹری آف اسلام کہا جاتا ہے، جو اسلامک ہسٹری کے مطابق میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ یکم رمضان المبارک کے اندر مامون عباسی کا امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا، اور یکم رمضان کو ہی جنگ تبوک ہوئی جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح ہوئی۔ رمضان المبارک میں امام علی رضا علیہ السلام کے نام کے سکے کا اجرا ہوا، جس کو ہم سکہ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ایک اور بہت چھپا ہوا اسرار ہے، جس میں عہد مواخات، جس کو ہجرت مدینہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانا، ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بھائی بھائی بنایا اور علی کو اپنا بھائی بنایا۔ 13 رمضان المبارک مرگ حجاج بن یوسف ثقفی لعین، اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے اندر ہی ظہور پر نور امام حسن مجتبیٰ سبز قبا، ان کا ظہور پر نور ہوا۔ پھر رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہوئی۔ عقیدہ اثنا عشریہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دفعہ معراج ہو چکی ہے، بلکہ امام جعفر صادق سچوں کے امام فرماتے ہیں، ان کا فرمان اقدس ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج سے مستفید کیا ہے، بلکہ اس کی تعداد 100 سے زیادہ بھی ہے۔ رمضان المبارک ہی وہ واحد مہینہ ہے جس میں فتح مکہ ہوا۔ رمضان المبارک ہی وہ پاک مہینہ ہے جس میں آغاز امامت امام حسن مجتبیٰ سبز قبا ہوا، اور رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں امام علی علیہ السلام عالی مقام کو ضربت بھی لگی اور ان کی شہادت بھی ہوئی۔ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں ابو لہب ملعون کو واصل جہنم کیا گیا۔
جیسا کہ میں آپ ناظرین کے ساتھ کچھ ماہ رمضان کے فضائل بیان کر رہا تھا، اب کچھ ایسے واقعات ہیں ماہ رمضان کے اندر ہی واقعہ پذیر ہوئے۔ رمضان المبارک میں وفات حضرت نفیسہ خاتون دختر حسن بن زید بن حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ رمضان المبارک ہی وہ پاک مہینہ ہے جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی رحلت ہوئی۔ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں کوفہ سے امام حسین کے نام خط لکھے گئے اور قطار در قطار لوگوں نے بہت سارے خطوط لکھے کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ رمضان المبارک ہی وہ واحد مہینہ ہے جس میں شہادت مختار سقفی ہوا۔ ماہ رمضان ہی وہ واحد مہینہ ہے جس میں آغاز سفر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام ہوا اور ان کو کوفہ کی سمت بھیجا گیا۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر حضرت محمد بن ابی بکر علیہ رحمہ کا بطور گورنر مصر میں داخلہ ہوا۔ رمضان المبارک کا یہ وہی مہینہ ہے جس میں ابن ملجم لعین کا امیر المومنین علیہ السلام کو ضرب لگانا ہے۔ ماہ رمضان ہی وہ واحد مہینہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور جناب یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے واقعات کس طرح وقوع پذیر ہوئے آپ ناظرین کو ترتیب کے ساتھ ان کی میں انشاءاللہ ہسٹری بتانے کی کوشش کروں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔